أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر إنك على كل شيء قدير اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك وعمرك متعه فيها طويلا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبارك وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا تم لوگ اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر میں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ماہ مبارک رمضان کی مقدس ساعتوں میں سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے کچھ مطالب لے کر آپ خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین کرام، کل ہم نے سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 9 کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے کہ جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ قبل اس کے کہ اس آیت کے حوالے سے کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے، یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 بظاہر کیمرے کا مسئلہ محسوس ہو رہا ہے کہ تصویر کا کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں 3 مرتبہ اصلحو کا ذکر ہے۔ گزشتہ آیت جس کو تلاوت کیا گیا آپ کی خدمت میں اور جس کے بارے میں مطالب عرض کیے گئے، اس آیت میں 2 مرتبہ اور اس آیت میں 1 مرتبہ، 9 اور 10 میں 3 مرتبہ لفظ اصلحو کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اس سے ایک مطلب بڑے واضح طور پر پتہ چلتا ہے اور اس بات کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور دین مبین اسلام معاشرے میں صلح کو اور امن کو ایک خاص اہمیت دیتا ہے۔ اگر ہم 9 نمبر آیت کو دیکھیں جو کل آپ کی خدمت میں اس کا بیان ختم ہوا، تو اس میں فرمایا فَأَصْلِحُوا، یہ تعبیر استعمال کی، اور وَأَقْسِطُوا تعبیر استعمال فرمائی، یعنی اگر صلح کا تم کام کرنا چاہتے ہو اور مصالحت کے لیے کوشاں رہنا چاہتے ہو، کوشش کرنا چاہتے ہو، تو یہ مصالحت اور یہ صلح جس کے لیے تم اقدام کرنا چاہتے ہو یہ عدالت کے ساتھ، اس میں عدالت کا خیال تمہیں رکھنا چاہیے۔ جبکہ اس آیت میں ارشاد فرمایا فَأَصْلِحُوا، اور اس کے بعد وَاتَّقُوا،
یہاں فاصلحوا اور اتقوا کی تعبیر کو دیکھا ہے. تو اس سے مراد صلح برقرار کرتے ہوئے جب تم صلح کے لیے اور مصالحت کے لیے کام کر رہے ہو تو اس قدم کے اٹھانے کے دوران اللہ سے تمہیں ڈرنا چاہیے. اور اگر تمہیں حکم بنایا گیا ہے، اگر تمہیں مصالحت کے لیے ذمہ داری دی گئی ہے، اور اگر تمہیں صلح کے لیے ایک خدمت کا موقع ملا ہے، تو خدا کو سامنے رکھ کر فیصلہ، خدا کو سامنے رکھو، خدا کو حاضر ناظر جانو اور پھر فیصلہ کرو. نہ یہ کہ تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم ہو جائے اور کوئی تمہارے اس فیصلے کی وجہ سے متاثر ہو جائے. یہ دو آیات ہیں، اور ان دو آیات میں 3 مرتبہ ذکر ہونے والا فاصلحو کی تعبیر ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین مبین اسلام میں اور قرآن کریم میں خاص اہمیت ہے مصالحت کی اور صلح کی، کہ معاشرے میں صلح جو ہے وہ بہرحال برقرار ہونی. اب اس آیت کے بیان کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس آیت میں دیگر آیات کریمہ کی طرح کہ سب ہر آیت کریمہ جو ہے قابل غور ہے اور قابل دقت ہے، لیکن اس آیت میں کس مسئلے کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے. ایک تمہید اور مقدمہ ہمیشہ کی طرح آپ سروران گرامی عرض کرتے ہیں، جس سے اس آیت کے بارے میں کسی حد تک ہم مطالب کو اخذ کرنے اور سمجھنے میں آسانی محسوس کریں گے. دیکھیں مومنین کرام، رشتہ داری یا آپ کہہ لیں برادری یا کنشپ جسے آپ کہتے ہیں، یہ انسانی زندگی میں اور بنی نوع انسان کے ہاں اور معاشرے میں جو سب سے گہرا تعلق اور سب سے گہرا رابطہ بیان کیا جا سکتا ہے اور جو وجود رکھتا ہے، وہ یہی رشتہ داری ہے، جسے کنشپ آپ کہتے ہیں یا جسے آپ برادری کہتے ہیں. اور یہ ایک واقعی امر ہے اور جو واقعاً تحقق رکھتا ہے اور واقعاً وجود رکھتا ہے. یہ جعلی نہیں ہے، یعنی یہ صرف خیالات میں نہیں ہے، یہ حقیقتاً وجود رکھتا ہے. رشتہ داری اور جسے آپ برادری کہتے ہیں، یہ وجود. اور معاشرے میں جو سب سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہیں وہ رشتہ دار ہیں. ساری معاشرے میں، شہر میں، قصبے میں، کسی ملک میں اور پوری دنیا میں، کہ جو ایک دوسرے کے قریب ہے، اگر سوال کیا جائے تو جواب میں یہی کہا جائے گا کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب. جب تک مفادات کا اور منافع کا ٹکراؤ نہ ہو، یہ ایک عمومی مسئلہ بھی ہے اور بالخصوص ابھی رشتہ داری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جب تک کسی کے منافع کا ٹکراؤ آپس میں نہ ہو، مفادات کا ٹکراؤ آپس میں نہ ہو، تو یہی رشتہ دار جو ہیں وہ سب سے مضبوط تعلق سے رکھتے ہیں. سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ایک دوسرے سے اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ اس کے لیے محبوب ہوتے ہیں. البتہ واضح سی بات ہے کہ رشتہ داری کے بھی مراتب ہیں اور رشتہ داری کے بھی مرتبے ہیں، اور ان مراتب میں سے جو رشتہ داروں میں بیان کیے جا سکتے ہیں اور جو وجود رکھتے ہیں، سب سے مضبوط ترین رشتہ اور سب سے مضبوط ترین مرتبہ جو ہے وہ ماں باپ اور ان کی اولاد کے درمیان پائے جانے والا رشتہ ہے. ماں باپ اور ان کی اولاد، یہ رشتہ داری میں سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اور تعلق ہے. اور اس کے بعد اگر کہا جائے تو پھر بھائی اور بہن کا رشتہ جو ہے وہ انتہائی مضبوط رشتہ ہے اور انتہائی گہرا رشتہ داری میں مرتبہ رکھتا ہے بھائی اور بہن کا رشتہ. قرآن کریم یہاں پر اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سب سے مضبوط تعلق جو ہے وہ رشتہ داری کے تعلق کو ذکر کیا، برادری کے تعلق کو ذکر کیا، اور خونی رشتہ داری جو ہے وہ سب سے مضبوط. قرآن اس آیت میں یہ بیان فرمانا چاہتا ہے کہ قرآن کی تعلیم یہ ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ محکم ترین رابطہ اور خالصانہ ترین رابطہ اور مخلص اور خلوص کی بنیاد پہ جو رابطہ قابل تصور ہے مسلمانوں کے درمیان، وہ رابطہ برقرار. مسلمانوں کو کس رشتے سے یاد کر رہا ہے قرآن، اور سورہ حجرات کی 10 نمبر آیت میں مسلمانوں کو کس طرف بلایا جا رہا ہے؟
اس رشتے کی طرف اور اس رشتے سے یاد کیا جا رہا ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اپنے لیے سمجھتا ہے. رشتے داری میں سب سے قریبی رشتے جو ہیں ان میں سے ایک رشتہ جو ہے وہ بھائی اور بہن کا تعلق. تو قرآن کریم مسلمانوں کے درمیان جو رابطہ اور تعلق دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ رشتہ ہے. اب یہاں ممکن ہے کوئی کہے کہ سوال کرے یا سوال نہ بھی کرے تو اس کا ہم جواب دیے دیتے ہیں کہ قرآن نے اس طرح سے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. انما المؤمنون اخوہ کہا ہے، مومنوں کو ایک دوسرے کا بھائی کہا ہے، مومنوں کو بھائی کہا ہے. لیکن مومنوں کے درمیان آپ یہ کہتے ہیں کہ سب سے مضبوط تعلق جو ہے باپ کا اپنی اولاد سے تعلق ہے. تو قرآن نے یہ رشتہ جو ذکر کیا مومنوں اور مسلمانوں کے درمیان، اس میں باپ اور اولاد کے رشتے کا ذکر نہیں کیا بلکہ دو بھائیوں کے رشتے کا ذکر کیا اور مسلمانوں کے درمیان اس رشتے کی بات کی ہے. اس کا سبب اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ ہو، شاید یہ کہا جا سکے کہ یہ جو رشتہ ہے وہ برادری کا رشتہ جو ہے، بھائی چارے کا رشتہ جو ہے، اس میں مساوات پائی، اس میں مساوات کا تصور پایا جاتا ہے، اس میں برابری کا تصور پایا جاتا ہے. اور جو بھائی ہوتے ہیں، جو برادران ہوتے ہیں، وہ سارے ایک طبقے میں ہیں، ایک مرتبے میں ہیں اور ان کے درمیان کوئی تفاضل اور کوئی برتری نہیں ہے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھائی چارے کا رشتہ ہو، یعنی احترام متقابل کی بنیاد پہ اور برابری اور مساوات کی بنیاد پہ مسلمانوں کے درمیان رشتہ قائم ہونا چاہیے. قرآن کریم شاید اس بات کی طرف، یعنی وہ صمیمیت کہ جو قرآن مسلمانوں کے درمیان اور مسلمان معاشرے کے درمیان دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ صمیمیت ہے کہ جو مساوات کی بنیاد پہ ہے، جو برابری کی بنیاد پہ ہے، جو ایک دوسرے کے عدل اور ہم پلہ ہونے کی بنیاد پہ ہے. کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق ہے بھائی والا تعلق ہے، بھائی ایک دوسرے بھائی کے ساتھ اور دوسرا بھائی تیسرے بھائی کے ساتھ وہ ایک ہی مرتبے میں. جبکہ باپ اور فرزند کے درمیان جو تعلق ہے وہ اس زاویے سے برابری کا تعلق نہیں ہے. وجہ کیونکہ باپ جو ہے وہ مرتبے کے اعتبار سے اپنی اولاد پر، اپنے بچے پر فضیلت رکھتا ہے. اور اگرچہ باپ اور اولاد کے درمیان دوستی کا اور محبت کا اور صمیمیت کا رشتہ موجود ہے اور تعلق موجود ہے، لیکن اس میں ایک تفاضل اور ایک برتری بہرحال موجود ہے. اور وہ کامل مساوات اور ہر اعتبار سے جو برابری ہے وہ باپ اور بیٹے اور باپ اور اولاد کے رشتے میں جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی. شاید اس وجہ سے قرآن نے مسلمانوں کے درمیان جس رشتے کی بات کی ہے وہ اخوت اور بھائی چارے والی مساوات کے رشتے کی بات کی. مومنین کرام، ناظرین محترم، یہ جو برادری کی بات آ گئی، برادری یعنی بھائی چارہ اور برابری اور مساوات، یہ جو بات آ گئی تو برادری میں کئی باتیں ذکر کی جا سکتی ہیں. مساوات کی جب بات آ گئی تو کئی باتیں. انما المؤمنون اخوہ کہا کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، مومن بس بھائی بھائی ہیں. یہ جو بھائی چارے اور برادری کی بات کی اور اس میں ہم نے عرض کیا کہ مساوات کا پہلو مضمر ہے اور پوشیدہ ہے. اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ قابل بحث ہیں اور کئی مطالب جو ہیں وہ ذکر کیے جا سکتے ہیں اور کئی مطالب کو علماء نے بیان فرمایا ہے. یعنی ایک بھائی دوسرے بھائی کی نسبت کئی باتوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، کئی چیزوں کا پاسدار ہوتا ہے. اگر وہ فطرت پر باقی ہے یہ مساوات کا اور بھائی چارے کا تعلق ابھی اپنی اصلی حالت میں باقی ہے، موانع اس کے سامنے نہیں آئے، رکاوٹیں اس کے سامنے نہیں آئے، مفادات ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوئے، تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے ہوں گی اور بہت ساری چیزوں کو سامنے مد نظر رکھا جائے گا اور رکھا جانا چاہیے. ہم کچھ مطالب کی طرف آپ مومنین کرام کی خدمت میں اشارہ کریں. یہ جو انما المؤمنون اخوہ اور مساوات اور بھائی چارے کی بات کی گئی، جب بھائی چارے کی بات آ جائے گی اور جب برادری کی بات آ جائے گی تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ برادری اور بھائی چارے میں دوستی اور صمیمیت جو ہے متقابل ہے. یہ صمیمیت متقابل ہے. کیا مطلب متقابل ہے؟ یعنی اگر یہ دوست دوسرے کا احترام کر رہا ہے
تو دوسرا دوست بھی اسی طرح اس کا احترام کرے گا۔ یہ دوست اگر اپنے اس مومن بھائی کے ساتھ مخلص ہے تو دوسرا دوست اور دوسرا بھائی بھی اس مومن بھائی کے ساتھ اسی طرح مخلص ہوگا۔ اور محبت اور احترام کا جو سب سے بڑا مرتبہ وہ فرض کیا جا سکتا ہے اور جس کو تصور کیا جا سکتا ہے، وہ اس مساوات میں، اس برادری میں اور اس بھائی چارے میں جو اس آیت میں ذکر کیا گیا انما المؤمنون، اس کو موجود ہے۔ احترام متقابل کا سب سے بڑا مرتبہ، مساوات کا سب سے بڑا مرتبہ جو بھی آپ فرما سکتے ہیں، وہ یہاں پر اس مساوات میں انما المؤمنون اخوہ میں موجود ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ایسی دوستی اور ایک ایسی مساوات اور ایک ایسا بھائی چارہ انما المؤمنون اخوہ میں موجود ہونا چاہیے جس میں کوئی غرض اور کوئی لالچ اور کوئی طمع نہیں۔ مومن بھائی ہے، مومن بھائی سے محبت کرتا ہے، کیوں محبت کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ مومن بھائی، اور اس کا احترام کرتا ہے کہ وہ صاحب ایمان ہے، اس لیے کہ وہ محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والا ہے، تعلیمات محمد وآل محمد پر عمل پیرا ہونے والا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو زندہ رکھنے والا ہے اور ان کو دنیا میں پھیلا، تو اس میں کوئی غرض نہیں ہے۔ مومن سے محبت ہے، مومن کا احترام ہے، نہ کسی مقصد کی وجہ سے، نہ کسی لالچ کی وجہ سے، بلکہ مومن ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو برادری ہے اور اخوت ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صمیمیت ہے اور برابری پائی جاتی ہے اور احترام متقابل کی بنیاد پہ یہ پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز جو اس مساوات میں اور اس اخوت میں ذکر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دو بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ کہا، جو دو بھائی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بازو بنتے ہیں، ایک دوسرے کا بازو بنتے ہیں، اور ہر بھائی دوسرے کے لیے مورد اعتماد ہوتا ہے، مشکلات میں اس کا سہارا بنتا ہے، اس کا بازو بنتا ہے۔ اور تیسری چیز جو یہاں پر اخوت میں ذکر کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا نفع اور ان کا نقصان برابر ہوتا ہے، ایک کا فائدہ وہ دوسرے کا فائدہ ہے اور ایک کا نقصان دوسرے کا نقصان ہے۔ مجموعی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نفع اور نقصان میں بھائی جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اور برابر ہوتے ہیں۔ اور اگلی چیز جو بیان کی جا سکتی ہے اس اخوت میں اور برادری میں پیش نظر ہوتی ہے اور پیش نظر ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے ایک مومن بھائی کے لیے باعث فخر ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی باعث، یہ اگر کسی مقام اور مرتبے پر پہنچتا ہے تو دوسرا بھائی اس کی فخر و مباحات کی حیثیت کو اپنے لیے باعث فخر و مباحات، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں پر کوئی چیز اس کے لیے باعث ننگ و آر قرار دی جائے گی تو وہ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے باعث ننگ و آر۔ اور اگلی چیز جو برادری میں ہم بیان کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ بھائیوں میں کوئی رنجش پیدا ہو جائے، کوئی مشکل ان کے درمیان وجود میں آ جائے تو وہ پائیدار نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگی، وہ وقتی ہوگی، اور ان کا جو طبیعی آپس کے ساتھ اور فطری تعلق ہے اور فطری جو ان کے درمیان مومن بھائیوں کے درمیان مسلمان بھائیوں کے درمیان محبت ہے، وہ اس محبت کی وجہ سے اپنی اس قدورت کو یا کوئی جو پریشانی اور آپس میں اختلاف پیدا ہوا ہے اپنی اس محبت کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے اس کو دور کر۔ اور ایک اور نقطہ جو اخوت اور برادری اور بھائی چارے میں ہم عرض کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دو بھائی انما المؤمنون اخوہ، دو بھائی جو ہیں وہ بیگانے کے مقابلے میں وہ مل کر ایک ہوتے ہیں، اجنبی کے مقابلے میں وہ ایک ہیں، آپس میں کوئی اختلاف ہے، آپس میں کوئی گلہ شکوہ ہے، آپس میں کوئی ناراضگی ہے کہ وہ بھی پہلے نقطے میں عرض ہوا کہ وہ دور ہو جائے گی، لیکن اگر آپس میں کوئی گلہ شکوہ ہے دوسرے کے سامنے، اجنبی اور بیگانے کے سامنے جمائیں گے تو اس کے سامنے اپنی پریشانیوں کا اظہار نہیں کریں گے، اور دوسرے کے سامنے کبھی بھی ایک مومن بھائی اپنے مومن بھائی کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اس کا مدافع بنے گا اور اس کے لیے مددگار بنے گا۔ اور پھر یہ کہ کبھی بھی اپنے مومن بھائی کو برادری کا حق جو ہے وہ کبھی اپنے مومن بھائی کو یہ ہے کہ مومن بھائی کو ابھی کسی دشمن کے حوالے نہیں کرے گا، کبھی کسی
درندے اور وحشی کے مقابلے میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ. اور کوئی شخص بھی اپنے مومن بھائی پر کسی دوسرے کو ترجیح, ایسا نہیں ہوگا کہ مومن بھائی کو چھوڑ دے اور مومن بھائی پر دوسرے کو ترجیح دے, بلکہ تمام اجنبیوں کے مقابلے میں, تمام بیگانوں کے مقابلے میں ہمیشہ اپنے اس مومن بھائی کو ہی ترجیح دے گا اور اس کو مقدم رکھے گا. اور اب بھائی کا وظیفہ کیا ہے؟ ایک مومن بھائی کا اپنے مومن بھائی کے حق میں وظیفہ اور ذمہ داری کیا ہے؟ مومن اپنے مومن بھائی کے مقابلے میں کیا وظیفہ اور ذمہ داری رکھتا ہے؟ اور واضح ہے کہ جب احترام متقابل ہے اور مساوات ہے اور مساوات بھی متقابلاً ہے تو پھر ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہیں. یہ مومن بھائی اس کی نسبت وظیفہ رکھتا ہے اور ذمہ داری, اور وہ مومن بھائی اس کی نسبت وظیفہ رکھتا ہے اور ذمہ داری. اب یہاں پر ابھی اس سے پہلے 8 مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے, یہاں بھی تقریباً 5-6-7 مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی اپنے مومن بھائی کا حق پائمال نہیں کرے گا برادر مومن. انما المؤمنون اخوہ, ایک سبب یہ ہے کہ مومن اپنے مومن بھائی کا حق پائمال نہیں کرے گا. 2, مومن اپنے برادر مومن کی مدد اور نصرت کرنے میں کبھی سستی اور کوتاہی نہیں کرے گا, اور اگر اس کا بھائی کہیں پریشان ہے, مظلوم واقع ہو رہا ہے, تو وہ ہمیشہ اس کا مددگار بنے گا. اور ویسے بھی تعلیمات محمد وآل محمد علیہ السلام کے مطابق مظلوم اگر واقع ہو رہا ہے کوئی شخص, تو اس مظلوم کی مدد نہ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا. اور تیسری ذمہ داری اور وظیفہ ایک مومن کا اپنے مومن بھائی کے حق میں وہ کیا ہے کہ ہمیشہ اپنے مومن بھائی کے لیے خیر اور صلاح کا امیدوار, اچھائی کا امیدوار ہوگا. اور اگر زبان سے دعویٰ کرے کہ میں آپ کا مومن بھائی ہوں اور آپ میرے مومن بھائی ہیں, لیکن اس کے لیے خیر کی اور اچھائی کی امید نہ رکھے اور اس کے خیر اور اچھائی کے لیے قدم نہ اٹھائے, تو اپنے آپ کو تو یہ مومن سمجھ رہا ہے اور برادر مومن سمجھ رہا ہے, لیکن عقل اور عقلاء اسے برادر مومن نہیں کہیں گے. اور اگلا نقطہ یہ ہے کہ اخوت کا رشتہ اور اخوت کا تعلق اگر باقی ہے تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے مومن بھائی آزردہ خاطر ہو, اسے تکلیف پہنچے. کوئی ایسی بات زبان سے جاری نہیں کرنی چاہیے, کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عمل یا جو بات آپ کے برادر مومن کے لیے تکلیف کا باعث ہو. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, جب مسلسل ایک عمل ایسا کیا جائے گا کہ جو برادر مومن کے لیے باعث اذیت ہے اور اس کے تکلیف کا باعث بن رہا ہے, تو وہ جو فطری طور پر محبت ہے برادر مومن کی نسبت, آہستہ آہستہ اس کی جگہ یہ محبت چلی جائے گی, اور اس کی جگہ پر کیا ہے پھر ایک بے تفاوت ہونے کی کیفیت جو ہے برادر مومن کے اوپر طاری ہو جائے گی. اور اگر محسوس کر لے کہ میری اس بات کی وجہ سے جو میں نے کی ہے, میرا مومن بھائی اسے تکلیف پہنچی ہے, یا میں نے فلاں جگہ کام کیا ہے جو کام نامناسب تھا اور اس سے برادر مومن کو تکلیف پہنچی ہے, تو فوری طور پر اپنے اس برادر مومن سے عذرخواہی کرے اور اپنے اس تعلق کو مضبوط کرے کہ جو اخوت کا تعلق دونوں کے درمیان قائم ہے, اور وضاحت اس بات کی کر دے کہ انشاءاللہ آئندہ سے اس قسم کی کوئی شکایت آپ کو ہماری طرف سے نہیں. اور اگلا نقطہ جو انتہائی قابل غور ہے اخوت اور برادری کے باب میں, انما المؤمنون اخوا کے ذیل میں, کہ مومن تو بس ایک دوسرے کے بھائی ہیں, جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی اپنے مومن بھائی کے دشمن کو اپنا دوست نہ سمجھو اور نہ بناؤ. آپ اسے اپنا برادر مومن سمجھتے ہو, برادر مومن کہتے ہو, آپ اس برادر مومن کے حقوق کو تسلیم کرتے ہو, پھر آپ کس کے ساتھ جا کر نشست کو برخاست کرتے ہو جو آپ کے اس برادر مومن کا دشمن ہے. برادری کا تقاضا یہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ برادر کو, برادر مومن کو اور اخوت کا دعویٰ کرنے والے کو اپنے مومن بھائی کی نسبت بدگمان نہیں, اس نے ظن رکھنا چاہیے, اس کی نسبت بدگمانی کو دل میں جگہ نہیں.
اور آخری نقطہ جو یہاں پر ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ جب اخوت کا تعلق اور اخوت کا رابطہ برقرار ہے، اور سورہ مبارکہ حجرات کی 10ویں آیت میں اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ رابطہ مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان اللہ چاہتا ہے، تو کوئی ایسا عمل سرزد نہیں ہونا چاہیے انسان سے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس سے آپ کا برادر مومن آپ کی نسبت برے گمان کا شکار، بدگمان، بدبین، ایسا کام نہیں کرنا، ایسی بات نہیں کرنی، ایسی محفل میں نہیں جانا چاہیے، اور اپنے بھائی کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آپ کی نسبت بدگمان، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا مرحلہ آ جائے کہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا برادر جو برادر دینی ہے، برادر ایمانی ہے، وہ کسی بھی وجہ سے آپ سے بدگمان ہو رہا ہے، تو اپنے رویے میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں تبدیلی لائے، کیونکہ قرآنی آیت کی روشنی میں آپ کے لیے سب سے زیادہ جو اہمیت رکھتا ہے وہ آپ کا برادر مومن ہے، جس کو آپ کے لیے بھائی اور اخوت کے رشتے سے قرآن کریم کو تعبیر کیا، اور یہ وہ مطالب ہیں اور یہ جو وظائف اور ذمہ داریاں ہیں جس کو ہم یہاں پر عرض کر سکتے ہیں، اور اس کو علماء کرام نے بیان فرمایا۔ مومنین کرام، یہاں پر ہم اپنی گفتگو کے اس مرحلے میں آپ سروران گرامی کی خدمت میں اپنے استاد معظم سماحت الشیخ مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ وبرکاتہ کی تفسیر الکوثر سے قبلہ کے بیان کو خدمت میں پیش کریں گے، اور کیا بہترین بیان ہے کہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے ذیل میں سرکار علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے مرقوم فرمایا ہے۔ اب یہاں سے جو بیان آپ کی خدمت میں ہے وہ سرکار علامہ شیخ محسن علی رحمۃ اللہ علیہ کی الکوثر فی تفسیر القرآن سے اور اخوت کے حوالے سے جو بیان ہے اس کو بنائیں۔ شیخ صاحب قبلہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایمان کا رشتہ ایک آفاقی رشتہ ہے، اس آفاقی رشتہ اخوت سے منسلک ہونے سے ایک عالمی برادری قائم ہوتا ہے۔ اگر مسلمان اس عالمی برادری سے فائدہ اٹھاتے تو قرۂ ارض کی تقدیر کچھ اور ہوتی۔ یہ عالمگیریت یونیورسلزم کا اسلامی تصور ہے جو ایمان، سبحان اللہ، کیا بہترین بیان ہے۔ اسلامی اخوت کا تصور وہ نہیں ہے جسے دوسرے لوگ کی عالمی برادری وغیرہ کے نام سے یاد کرتے، بلکہ یہاں اخوت کا صحیح معنوں میں مطلب دو انسانوں کے درمیان موجود مضبوط اور نزدیک ترین رشتہ ہے۔ یہ صرف ایک تعبیر یا لفظی تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ ایک حقیقت حدیث میں ہے۔ حدیث کو نقل فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، مستدرک الوسائل سے ایک حدیث کو نقل فرماتے ہیں چونکہ مومن دوسرے مومن کا ماں باپ دونوں طرف سے بھائی، اس حقیقت پر بہت سے آثار اور نتائج مترتب ہوتے ہیں، اور مومن بھائی کے ذمے دوسرے مومن بھائی کے وہ حقوق ہیں جنہیں ائمہ علیہ السلام بیان کرنے سے اس لیے تعمل کرتے تھے کہ ان حقوق کا اگر علم ہو جانے کے بعد کہیں ادا نہ ہو تو ذمہ داری آ جاتی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے ما عبد اللہ بشیء افضل من اداء حق المؤمن، مومن کا حق ادا کرنے سے بہتر کسی اور چیز سے اللہ کی بندگی نہیں کی، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر استاد معظم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل سورہ حجرات کی 10 نمبر آیت کے ذیل میں مومن کے حقوق کو ذکر فرماتے ہیں۔ متعدد روایات میں
مومن برادر کے حقوق کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسے بھوکا نہ رکھنا۔ نمبر 2، اسے لباس کی ضرورت ہو تو لباس فراہم کرنا۔ نمبر 3، اس کی پریشانی دور کرنا۔ نمبر 4، اس کا قرض ادا کرنا۔ نمبر 5، فوت ہونے کی صورت میں، یعنی اگر برادر مومن اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے بال بچوں کی سرپرستی کرنا۔ نمبر 6، ظالم کے خلاف اس کی مدد کرنا۔ نمبر 7، اس کے غائب ہونے کی صورت میں، موجود نہ ہونے کی صورت میں مسلمانوں میں تقسیم ہونے والی چیزیں اس کی طرف سے وصول کرنا۔ اور اگلا نقطہ اور اگلا حق جو برادر مومن کا ہے، اس کی مدد نہ چھوڑنا۔ ایک دفعہ مدد کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھ لینا، بلکہ اس کی مدد نہ چھوڑنا، یعنی مسلسل جب بھی اسے ضرورت پڑے اس کی مدد کرتے رہنا۔ اس کے لیے اف نہ کرنا، کیا کمال حق ہے! قرآن کی تعبیر کے مطابق والدین کے لیے ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، لیکن روایات سے استفادہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن بھائی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کے لیے اف نہ کرنا۔ اور اگلا حق، مریض ہو تو اس کی عیادت کرنا، پھر اگر وہ آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور اگلا حق مستفاد ہے روایات سے، اسے چھینک آئے، مومن برادر مومن اگر محفل میں بیٹھا ہوا ہے چھینک لے تو اس کے چھینک آنے کی صورت میں اس کے حق میں دعا کرنا۔ اگلا حق، اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ مومن کے جو ضروریات ہیں اور آپ کی ضروریات ہیں تو مومن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر ترجیح دیں۔ انشاءاللہ جو بیان اس آیت کے حوالے سے اگلا ہمارا حصہ ہوگا، اس میں مزید انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے اور یہ جو بیانات ہیں ان کی وضاحت میں مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور اگلا حق مومن کا دوسرے مومن پر بیٹھنے کے لیے اسے جگہ دے۔ آپ محفل میں تشریف فرما ہے، آپ کا برادر مومن محفل میں آتا ہے تو حق یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو وہاں پر جگہ دے۔ اگر وہ آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات توجہ سے سننا اور اس کی طرف توجہ کرنا، یہ بھی برادر مومن کا حق ہے۔ اور روایات سے مستفاد پھر اگلا جملہ فرما رہے ہیں کہ جب اٹھ کر جانا چاہے محفل سے تو اسے خدا حافظ کہنا۔ اور آخری جو مطلب یہاں پر سماحت الشیخ ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے، اگر آپ یہ قابل غور بات ہے اور یہ بھی مستفاد ہے روایت سے، اتنا عظیم حق ہے، لیکن یہاں ان حقوق کو شروع کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ معصومین اس لیے بیان نہیں فرماتے تھے کہ اگر معصوم بیان فرما دیں اور لوگوں کے سامنے آ جائیں تو پھر ایک ذمہ داری بن جائے گی، کہ چونکہ معصوم نے فرمایا ہے اتنے زیادہ مومن کے حقوق ہیں اپنے برادر مومن پر۔ یہ آخری جو حق یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، اگر آپ کے پاس خادم ہے اور آپ کے برادر مومن کے پاس خادم نہیں ہے تو اپنا خادم اس کی خدمت گزاری کے لیے اس کے پاس بھیجنا۔ اگر اسے ضرورت ہے تو اپنے خادم کو اس کے پاس بھیج دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تعلیمات قرآن اور تعلیمات محمد وآل محمد علیہ السلام کو پڑھنے سمجھنے اور سیرت محمد وآل محمد علیہ السلام مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی توفیقات خیر ہمارے شامل حال رہی تو انشاءاللہ کل اسی آیت کے حوالے سے کچھ اور مطالبات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اپنی دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔